سورہ نمل آیت نمبر 82 کے بعد یہ سورہ نمل کا 7واں اور آخری رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآیاتِنَا فَهُمْ یوزعون۔ اور جس دن ہم حشر یعنی کہ جمع کریں گے ہر ایک امت میں سے یعنی ہر ایک گروہ میں سے، فوجن یعنی گواہ، ایک گواہ، مما یکذب اس سے جو وہ سب جھٹلاتے ہیں، بھی آیاتنا ہماری آیاتوں کو، فہم یوزعون پھر وہ سب الگ الگ کیے جائیں گے، جماعت بندی کی جائیں گی ان کے جرم کے حساب سے۔ حتی اذا جاؤ، اور یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے، قول اللہ پاک فرمائے گا، اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما اما اذا کنتم تعملون۔ اللہ پاک فرمائے گا، کیا تم سب نے جھٹلایا تھا میری آیاتوں کو اور نہیں احاطہ کیا گیا، یعنی کہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی تم سب نے اس کے علم کی، اما ذا کنتم تعملون کیا کچھ جو تم سب عمل کرتے تھے، ووقع القول اور واقع ہو جائیں گی یعنی ان کا قصور ان پر، بما اس سے جو ظلم ان سب نے ظلم کیا، فہم لا ینطقون پھر وہ سب بول سکیں گے، یعنی کیونکہ ان کے چہرے ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائیں گی۔ الم یرو انا کیا نہیں وہ سب دیکھ رہے تھے یعنی کہ دنیا میں، یہ کہ ہم جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا ہم نے ہی بنایا رات کو تاکہ وہ سب سکون حاصل کرے اس میں، اور دن کو مبصرا یعنی دیکھنے والا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان والے لوگوں کے لیے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، فَفَزِعَ پھر گھبرا جائیں گے، من فی السماوات و من فی الارض جو کوئی آسمان میں اور جو زمین میں، الا من شاء اللہ مگر جسے چاہا اللہ نے، یعنی کچھ کو چھوڑ کے باقی سب گھبرا جائیں گے، جسے اللہ چاہے گا وہ اس حالت میں بھی نہیں گھبرائیں گے۔ وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ اور سب کے سب آئیں گے اس کے پاس عزیز ہو کر۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُوهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ اور آپ دیکھو گے پہاڑ کو اور گمان کرو گے اس کو جمع ہوا اور وہ چلے گا بادلوں کی طرح۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء اللہ کی کاریگری وہ جو یعنی وہ ذات جو اس نے خوبی سے بنائی ہر ایک شے کو، انہ خبیر بما تفعلون بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو تم سب کرتے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها جو آئے بھلائی کے ساتھ یعنی کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، فلہ پھر اس کے لیے خیر ہے اس میں سے، وہم من فزع یومئذ آمنون اور وہ سب گھبراہٹ سے اس دن امن میں ہوں گے یعنی کہ محفوظ ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ اور جو آئے برائی کے ساتھ، فکبت وجوہہم فی النار پھر الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، جیسے کہ کسی چیز کو بھوننے کے لیے کس طرح سے اس کو الٹ پلٹ کرتے ہیں اسی طرح سے۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون نہیں تم سب جزا دیے جاؤ گے مگر جو تم سب عمل کیا کرتے تھے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها دراصل مجھے حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں رب اس شہر کا وہ جو اس نے محترم بنایا اس کو، وَلَهُ اور اس کے لیے ہر ایک شے، اور مجھے وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ان اکون من المسلمین کہ میں ہو جاؤں فرما بدار میں سے، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ
اور کہ میں پڑھوں قرآن کو، فمن اہتدی، پھر جو ہدایت پالے، فانما یہتدی لنفسہ، پھر دراصل وہ ہدایت پاتا ہے اسی کی ذات کے لیے، ومن ضل، اور جو گمراہ ہو جائے، فقل، پھر آپ کہہ دیجئے، انما انا من المنذرین، پھر آپ کہہ دیجئے کہ دراصل میں تو ڈر سنانے والوں میں سے، یعنی کہ خبردار کرنے والوں میں سے، وقل الحمدللہ، اور آپ کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، ان قریب وہ دیکھ لیں گے، ان قریب وہ دکھائے گا تم سب کو اس کی آیاتیں، یعنی بڑی بڑی نشانیاں، پھر تم سب عرفہ، یعنی کہ پہچان لوگے اس کو، وما ربک بغافل عما تعملون، اور نہیں آپ کا رب غافل ہے اس سے جو تم سب عمل کر رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہاں پر سورہ نمل مکمل ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پڑھنے پڑھانے میں، سمجھنے سمجھانے میں اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے معاف کرے اور اس کوشش کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔